اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی ایسی بدبو ہوتی ہے میرے بھائیوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک میلا، 1 میل تک فرشتے اس سے بھاگ جاتے. کیوں؟ اس سے ایک بدبو آتی ہے، وہ انسان تو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں. تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیو، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو قبول کرنا ہے، نہ کہ ایسے اعمال کرنے ہیں جن سے اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہم سے دور. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا انجام کیا ہے میرے بھائیو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، تو مختلف لوگوں کو دیکھا گیا جہنم کے اندر. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جبڑے جو ہیں ان کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے. ایک جبڑے کو کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرے کو کاٹا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ پھیل جاتا، آگ کی طرح ان کا جھوٹ پھیل جاتا. میرے بھائیو، اس دور کے اندر اس دور سے جھوٹ پھیلانا بہت آسان. آج انسان گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بستر کے اندر لیٹ کر بھی جھوٹ جو ہے بہت پھیلا سکتا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنی اولاد، اہل و عیال جو ہیں ان کو بھی جھوٹ سے بچائیں، اور معاشرے کے اندر ایسے اقدامات کرائیں، ایسی مہم چلائیں کہ جس کے اندر جھوٹ کے نقصانات بیان کیے جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو اور معاشرے کے اندر سچائی پروموٹ کرے. اور جب سچائی معاشرے کے اندر پروموٹ ہوگی تو پھر انفرادی طور پر بھی لوگوں میں سکون پیدا ہوگا، اجتماعی طور پر بھی